یہاں صرف دو ہماری اس تحریک کے اندر دو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہے، ان غلط فہمیوں کا اظہار آپ سے کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی غلط فہمی اس تحریک کے اندر، ہمارے کارکنوں کے اندر جو انجیکٹ کی گئی ہے، مسلط کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شاید یہ جناب ریاست دشمن تحریک ہے، ریاست دشمنی کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ جناب کوئی ریاست کے خلاف کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آئین، قانون اور انٹرنیشنل لا کے تحت شتاب میں سب کچھ بہت ساروں کو پتہ ہوگا۔ یہ 2014 کے دھرنے میں بھی میں نے اس ریاست کو، اس حکومت پاکستان کو اوپن دھرنے میں چیلنج کیا تھا کہ ریاست پاکستان ثابت کرو کہ تمہارا یہ جو ہمیں کہتے ہو ہم متنازع نہیں ہے، تمہارا یہاں پہ کنٹرول متنازع ہے۔ کہا میرے ساتھ آ جاؤ، دلیل سے بات کرو، انٹرنیشنل لا کے مطابق بات کرو، آئین پاکستان کے مطابق بات کرو کہ ہم نے کب تمہارے ساتھ الحاق کیا ہے، کب کون سا ریفرینڈم ہم نے فیصلہ کیا ہے، کون سا معاہدہ ہوا ہے، بتاؤ۔ میں نے کہا تھا، آج تک نہیں بتایا۔ تو یہ غلط فہمی یہ دور کرے۔ ہم نے تو 76 سال ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے سیاسی نمائندوں نے بار بار کہا ہمیں شامل کر لو، بار بار کہا ہمارا آئینی حصہ بنا دو، پاکستان کے میرے ساتھ ملاؤ۔ تو میں کہتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہ ہمارا اجتماعی مطالبہ نہیں مانا، اس لیے کہ تم نے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو حشر کیا ہے، جو بلوچستان کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے، جو KPK میں جناب دہشت گرد پیدا کرنے کے لیے پیسے پہلے جناب ڈالر دیے، اس کے بعد دہشت گردوں کو ختم کرنے کے نام پہ ڈالر لیے، ہزاروں پختونوں کو تم نے قطرہ، ہزاروں بلوچستان کو مسنگ کیا۔ سندھ میں، پنجاب میں جو غربت ہے، جو لوگ وہاں پہ غریب لوگ اپنے بچوں کو زہر دے کے، خود بھی زہر کھا کے مر رہی ہے۔ یہ کیا تم نے پاکستان کے عوام کو، اور اس کے باوجود تو ہم آپ کے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے عوام دیکھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی دور کرے۔ آپ شکر کرو آج ہم نے کوئی اور نعرہ نہیں لگایا، ہم پھر بھی بڑے صابر ہیں۔ ہم اپنے بنیادی جمہوری حقوق تم سے مطالبہ کر رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے معاشی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی روزگار کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تم نے ہمیں دیا ہے 76 سالوں میں۔ تم نے اپنے لیے اسپیشل لائنیں بھی رکھی ہے، جنریٹر بھی رکھے ہیں عوامی پیسوں، ہمارے پیسوں پہ، تو عیاشی کے سارے سامان رکھے ہیں، ہمیں تم نے اندھیروں میں رکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم پریشان یعنی کہ خاموش ہیں۔ تو یا بھی اب یہ خاموشی ہم توڑ چکے ہیں، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ تو یہ جو دوسری جو ہماری اندر ایک غلط فہمی ہے یا اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بتا دوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمارے بہت سارے لوگ جوش خطابت میں یا نا سمجھی میں کہ ہمارا کوئی چیف سیکرٹری کیوں نہیں ہے، کوئی IG کیوں نہیں ہے، کوئی جناب دوسرا کوئی اعلیٰ افسر کیوں نہیں ہے، کہ جنرل کیوں نہیں ہے، چیف آف اسٹاف کیوں نہیں۔ بھائیو دیکھو اس سسٹم کے اندر آپ کے 5 گورنر نہیں آئے، آپ کے مقامی گورنر آئے نا، 4 وزیر اعلیٰ آپ کے مقامی آئے کہ نہیں آئے؟ کیا کیا انہوں نے؟ اندھیروں میں اضافہ کیا، غربت میں اضافہ کیا، ہماری عوام کے مسائل میں اضافہ کیا، ان پہ ظلم میں اضافہ کیا، اور اپنی عیاشیاں کی، لوٹ مار کیا، اپنی دولت میں اضافہ کیا۔ یہ سارے مقامی لوگ تھے نا،
تو مسئلہ مقامی غیر مقامی کا نہیں، مسئلہ اس نظام کا ہے، جبر کے اس نظام کا ہے جو تم نے ہم پہ مسلط کیا ہوا ہے، یہ کیپٹلسٹ سسٹم کا ہے جس میں امیر و غریب کا مسئلہ ہے۔ تو بھائیو، یہ جو دو غلط فہمیاں آئندہ ہماری اس تحریک سے مٹنی چاہیے، نہیں آنے، اس پہ دو سوالات نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کو اینٹی سٹیٹ ہے یا کوئی ہمارا اپنے لوگ نہیں ہے، ہمارا اپنے لوگ بھی ہو یہاں حکمرانی، یہ جو قوانین ہم پہ مسلط کیے، یہ جو ٹیکس کے قوانین، ظالمانہ قوانین مسلط کیے، یہ کوئی اسلام آباد سے مسلط ہوئے؟ ہمارے ہی اسمبلی نے، ہماری اس حکومت نے ہم پہ مسلط کیے۔ یہ لینڈ کے جو قوانین ہیں، یہ 1990 کی دہائی سے، 80 کی دہائی سے یہاں کونسل ہے، اس کے بعد اسمبلی بن گئی ہے۔ کیا اس اسمبلی نے وہ سٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیوں نہیں کیے؟ آزاد کشمیر کی اسمبلی نے بہت پہلے 70 کی دہائی میں ہی انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو اسمبلی سے پاس کر کے قانون کی شکل دے دی۔ میں ایک مثال دے دوں گا، یہ سردار قیوم بڑا طاقتور وزیر اعظم تھا، اس کا آزاد کشمیر کا، اس نے اپنے کسی سیکریٹری کو، جو پنجاب کا کوئی سیکریٹری تھا، اس کو مکان بنانے کے لیے 1 کنال زمین الاٹ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے چیلنج کیا، چیلنج کر کے اس کی الاٹمنٹ منسوخ کرایا۔ اس قانون کی بنیاد پہ جو وہاں کی اسمبلی نے بنایا تھا، سٹیٹ سبجیکٹ رول کو وہاں قانون کی شکل دی تھی۔ یہاں پہ یہ جو سٹیٹ سبجیکٹ رول کی وائلیشن میں جو یہاں جو بندربانٹ ہوئی ہماری اراضیات، خاص طور پر گلگت کی میں بات کروں گا، گلگت ٹاؤن کی جو زمینیں جو لوٹ مار کی گئی ہے، جو اپنے منظور نظر لوگوں پہ جو الاٹمنٹ کی گئی ہے، یہ وہ سارا اس سٹیٹ سبجیکٹ رول کے خلاف ورزی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور غلط فہمی ہے کہ شاید یہ سٹیٹ سبجیکٹ رول حکومت نے ختم کیا ہے، معطل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، سٹیٹ سبجیکٹ رول موجود ہے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کی خلاف ورزی میں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کے باوجود ہماری اسمبلی، ہماری یہ حکومتیں، منتخب نمائندے ہمارے جو ہم باپ منتخب کرتے ہیں، ان کو چاہیے تھا، تو ان کو چاہیے تھا 2009، کم از کم 2009 کے بعد مکمل حکومت بن گئی ہے، تو اس حکومتوں کو، ان اسمبلیوں کو وہ سٹیٹ سبجیکٹ رول، جس طرح کشمیر اسمبلی نے اس کو قانون بنایا تھا، قانون کی حیثیت دی تھی، اس کو تحفظ دیا تھا، یہاں کی اسمبلی بھی اس کو تحفظ دے سکتی تھی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھا، آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ چونکہ جیسے کہ ہمارے محترم شیخ نیر صاحب نے کہا، یہ سہولتکاری میں مشہور ہے، یہ سہولتکاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو سہولتکار ہے، یہ جو سہولتکار ہے، یہ جو سہولتکار ہے، یہی سہولتکاری ہے ان کی، یہی ان کی اس وطن سے غداری ہے کہ جس کی بنا پہ جو بھی بنتا ہے، وزیر، مشیر، ممبر، کوارڈینیٹرز وغیرہ، ان کی دولتیں دیکھیں، ان کی جائیدادیں دیکھیں، کل تک ان کی کیا حیثیت تھی، آج ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ اس نظام کی اس لیے ہم خلاف ہیں کہ جبر کا نظام ہے، جو ہے یہ جو دولت کا نظام ہے، 99% عوام کچھ لے جائے، ان کی محرومیاں بڑھے، ان کی غربت میں اضافہ ہو، ان کی بیروزگاری میں اضافہ ہو، ان مسائل میں گر جائے، اور 1% طبقہ جو حکمرانوں کی دلالی کر رہا ہے، حکمرانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ امیر سے امیر تر ہو جائے۔ اس نظام کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں ہم جو اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، انساز اسمبلی کی، اس انساز اسمبلی میں ان غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ لوگ اسی طرح کے اجتماعات میں، اسی طرح کے عوامی اسمبلیوں میں، عوامی دھرنوں میں جس کو کہیں گے وہی منتخب ہوگا، اور وہ ممبران آج اسی طرح دھرنوں میں آپ ان سے سوالات کریں گے، جو بات کریں گے، اور جو مجھ جیسا کوئی کمزور آدمی ہوگا اسی طرح ان عوامی اجتماعات میں اس کو نکال کر اس کی جگہ دوسرا لائیں گے۔
یہ اس لیے ہم کہتے ہیں عوام کی اپنی ایک انسان اسمبلی ہو کہ تاکہ ہم اپنے اس خطے میں جو بچ گئی ہے دولت، جو بچ گئی ہے وسائل، ان کی تو ہم تحفظ کر سکے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ تو بھائیو، ابھی وقت بھی بہت ہو گیا، شام کا ٹائم، سردی بھی بڑھ رہی ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ٹھٹھرتے سردی میں بھی آپ اس قومی کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی شعور کا، بلند شعور کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ البتہ آخر میں ایک بات کہوں گا، تو کل میں نے ایک بات کی تھی کہ اس بجلی کے مسئلے پہ ہم چیف سیکرٹری کو میں نے وارننگ دیا تھا کہ تم 3 دن کے اندر اس سے اسپیشل لائنوں کا جو گنونا کاروبار ہے اس کو ختم کرو کہا تھا۔ اس کے لیے ابھی ٹائم شاید کم ہے، صبح ہم 11-12 بجے اجتماع شروع ہونے سے پہلے اب یہاں گلگت ٹاؤن کے ہمارے نوجوانوں کی کمیٹیاں بنائیں گے، اور ان کمیٹیوں کے ذریعے ہم ہر محلے میں جائیں گے، پمفلٹ تقسیم کریں گے کہ اس کو کس طرح، اس کا جناب ان کا گراؤ کس طرح مؤثر ہو سکتا ہے۔ ہم چھوڑیں گے نہیں، کریں گے گراؤ ان کا، یہ ہم اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ شاید آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پچھلا چیف سیکرٹری نے باقاعدہ آرڈر کیا تھا کہ یہ اسپیشل لائنیں ختم کرو، آپ لوگوں کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا میڈیا میں، لیکن اس کے باوجود یہ جو موجودہ چیف سیکرٹری ہے پتہ نہیں کس کی نمائندگی کر رہا، کس کو خوش کرنا چاہتا ہے، یا اس میں اس کا اپنے مفادات وابستہ ہے، وہ اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ ہم کہتے ہیں اس سابقہ چیف سیکرٹری کی فیصلے پر عمل درآمد، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا بھی اسپیشل لائن کاٹو، سب کا کاٹو۔ ہم کہتے ہیں گورنر کا، وزیر اعلیٰ کا، چیف سیکرٹری کا، تمام کا، جو سیکرٹریز کا، افسر شاہی کا اسپیشل لائنیں کاٹ دیے جائے، کم از کم بجلی میں تو مساوات ہو، ہمیں نظر آ جائے بجلی کم ہے، ٹھیک ہے، اس کم بجلی کو برابر تقسیم کیا جائے۔ تو اس کے لیے کل ہم کمیٹیاں بنائیں گے، اس کمیٹی کے ذریعے ہم گھر گھر جا کے جو لوگ کسی وجہ سے نئے شامل نہیں ہو سکے ہیں ان کو بھی شامل کر کے اس سے جو ایک عذاب شکن جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے نجات کے لیے ہم ایک ایکشن لے لیں گے، اس کا چیف سیکرٹری کا دفتر کا ہم گھراؤ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔